السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں یہ ہم لوگ جانکاری کریں گے کہ خالی الف کو کس طرح اس میں پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہم لوگ اسٹاپ یہاں پہ رک گئے، پھر یہاں پہ خالی الف ہے، اس پہ نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اس کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ تو یہ ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 28۔ پھر دیکھتے ہیں جیسے اس والی آیت میں یہاں پہ ہم لوگ رک گئے مرسلین، پھر مرسلین کا سورہ یاسین کی یہ آیت نمبر ہے 21۔ یہاں پر بھی الف پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو اب اس کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی ایک آیت یہ ہے، یہاں پر بھی یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 31۔ اب یہاں پر بھی الف خالی ہے، تو اب اس خالی الف کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے دھیان دیں گے کہ اب یہاں پہ ہم لوگ رک گئے اخی، اب اس کے بعد نہ الف پہ نہ زبر ہے، نہ زیر، نہ پیش۔ تو اسے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ الف کے بغیر میں کون سا لفظ ہے۔ اگر الف کے بغیر میں لام ہے تو ہمیشہ الف پر زبر لگا کے پڑھیں گے ال کر کے، مگر اگر الف کے بغیر میں لام نہیں ہے اور کوئی لفظ ہے تو یہ دھیان دیں گے کہ تیسرے لفظ پہ کیا ہے۔ تیسرے لفظ پہ جیسے پیش ہے تو اس کو پڑھیں گے اشدد بہ ارضی، اور اس میں جیسے اس میں لام نہیں ہے، اس میں تے ہے، اور تیسرا لفظ پھر چیک کریں گے، تیسرا لفظ پہ زیر ہے تو اس کو بھی زیر کر کے پڑھیں گے، الف تے زیر ات، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ اور یہ جو آیت ہے پھر اس میں دیکھیں گے تو الف کے بغل میں کیا ہے، لام پہلے چیک کریں، اگر آپ لام ہوتا تو زبر لگا کے پڑھتے، مگر لام نہیں ہے تو پھر تیسرا لفظ دیکھیں گے، تیسرے لفظ پر کون سا دیا گیا ہے، تو زیر دیا گیا ہے تو زیر لگا کے پڑھیں گے، جیسے الف را زیر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس طرح پڑھیں گے۔ اس طرح خالی الف کو اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس پہ زبر زیر پیش نہیں ہے تو سب سے پہلے چیک کریں گے کہ لام ہے یا نہیں، اگر لام ہے تو ہمیشہ الف پہ زبر لگا کے پڑھیں گے، الذی یا پھر الذین جو بھی رہے گا۔ اگر لام نہیں ہے تو تیسرا لفظ چیک کریں گے، اس پہ جو بھی دیا رہے گا زبر زیر پیش، اگر زیر دیا رہے گا تو زیر رہے گا، اگر پیش دیا رہیں گے تو پیش الف پہ لگے گا، اور اگر زبر دیا رہے گا تو زبر لگے گا۔ اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں معلومات عطا کریں۔ شکریہ۔